الحمد لله رب العالمين۔ میں نے منت مانی تھی، ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے لڑکا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اللہ نے مجھے لڑکا دیا، میں نے نام محمد رکھا۔ اب وہاں کے مولوی کہتے ہیں کہ یہ نام اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور ملاؤ۔ مولوی غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ بلکہ بیٹی آپ حیران ہوں گی کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کے نام جو تھے نا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے، دادا پر دادا سب کے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک اصول تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، تو کسی اللہ والے نے ہمیں کہا تھا کہ اگر یہ نیت کر لو کہ ہم اپنی بیٹے کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ بیٹا دیں گے، تو وہ دعا کرتے رہے، جو بیٹا ہوتے وہ نام محمد رکھتے گئے۔ تو محمد حضور کا نام ہے، یہ پورا نام نہیں ہے، تو پورا نام کون سا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ اس سے اچھا کوئی نام نہیں ہے، بالکل یہی نام رکھے۔ آپ کو جو مولوی کہتے ہیں نا، وہ اللہ جانے کہاں کے مولوی ہیں۔ میرے بچے بے نمازی ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے سورۃ الاخلاص جو ہے نا 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو دین پر لے آئے، اور ان کو کوشش یہ کریں کہ دین والوں سے تعلق بن جائے، پھر اصلاح ہوگی۔ ایسی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے۔ تو ایک دفعہ حضرت تھانوی نے کہا کہ بھئی ذکر کا جو فائدہ ہے نا وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوتا ہے۔ ایک میرے جیسا کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوگا نا، تو اس نے کہا حضرت ذکر کا اپنا ایک فائدہ ہے، پھر اللہ والے کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر تو ذکر ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، اس کا مستقل اپنا فائدہ۔ فرمایا میرے بھائی تلوار کا کام ہے کاٹنا، لیکن کاٹے گی تو تب جب کسی کے ہاتھ میں ہوگی، خود بخود تو نہیں کاٹے گی۔ تلوار رکھ دو کاٹ دے گی، نہیں لگا، اسے کوئی پکڑنے والا بھی تو ہونا۔ اسی لیے ذکر کا اپنا فائدہ ہے، لیکن جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بالکل برعکسید بن جاتا ہے۔ میرا شوہر جو ہے لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، میں ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہوں، دعا کریں اللہ اس کو حیا دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا، یا مقسط یا مقسط یا مقسط، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے خاوند کی ہدایت کی دعا کیا کریں، اور پانی پہ کھانے پہ ہر چیز پہ دم کر کے اس کو دیا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ بری صحبتوں سے بچائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کی ذات دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ بلکہ آج مجھے ہمارے آج کچھ عزیز ہیں، ان کی بیٹی ہے چھوٹی، وہ بیچاری بیمار ہے ٹائیفائڈ سے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، مرنے کے بعد تو احکام ہی بدل جاتے ہیں۔ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ چکوال سے کچھ دوست ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ احبکم اللہ کما احببتنا۔ ہم مدینے جا رہے ہیں تو اگر مسئلہ پوچھنا ہو وہاں بھی علماء موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میں احرام باندھ رہی ہوں لیکن اللہ نے مجھے کسی جگہ روک دیا تو پھر میرا احرام وہیں تک ہوگا، پھر اس کو دم نہیں دینی پڑے گی۔ محلی ہے وابستنی، کہ یا اللہ میرا مقام وہی ہے جہاں مجھے روک دیں گے۔ اگر امام نماز میں بھول جائے، ہاں لقمہ دے سکتے ہیں۔ بھئی 1000 دفعہ تو میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء تمام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ان کا کوئی بھی منکر نہیں۔ یہ جن کو تم لوگوں نے منکر حیات بنایا ہوا ہے نا، جیسے مولانا طاہر پنجبیری ہیں، مولانا غلام اللہ خان مرحوم تھے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، یہ سب قائل ہیں، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ان کے دستخط ہیں۔
بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض برزخی پہ آ جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہے تو برزخی لیکن دنیاوی سے بہتر ہے۔ حیات کا تو کوئی منکر نہیں۔